بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج کا دن پاکستان کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی داخلی سیاست کے اعتبار سے بھی اور پاکستان کی خارجہ سطح پہ بھی کچھ اہم امور پاکستان کے سیدھے ہونے والے ہیں، اور سیکورٹی کی صورتحال، 3-4 چیزیں ہیں آج کا دن جو آ سکتی ہیں، پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ سکتی ہیں۔ نمبر ون یہ ہے فیٹف میں ہیئرنگ مکمل ہو گئی۔ پاکستان نے جتنی بھی رپورٹ سبمٹس کی تھی ان کا جائزہ لیا جا چکا، اور پاکستان 27 پوائنٹ ایجنڈے کے بارے میں بتا چکا، جو قانون سازی کرنی تھی وہ بھی کر چکا۔ اس رپورٹ کا جائزہ لے لیا گیا ہے، 22، 23 اور 24 3 دن اس کا جائزہ لیا گیا۔ آج فیصلہ کرنا ہے، آج فیصلہ اناؤنس ہونا ہے، اور اس میں پاکستان کا نام بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ نمبر 1 ایک چیز کلیئر کر لیں کہ اب پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں کسی بھی صورت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ایک واضح چیز ہے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں تو کبھی بھی نہیں جا سکتا، یہ آؤٹ آف کویسچن ہے سوال۔ گرے لسٹ سے آج نکلنے کے کافی امکانات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر فیٹف یہ کہہ دیتا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اور جو اقدامات بتائے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور ہم مطمئن ہیں اور ان کو ویریفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پاکستان کا نام آج ہی گرے لسٹ سے نکل جائے گا، اور یہ ایک تلوار جو لٹکتی رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور خلیج ٹائم کی خبر ہے کافی سورسز کے حوالے سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں بی ریمووڈ فرام گرے لسٹ ان لسٹ دس ویک if FATF not insist on an on-site visit to verify the actions taken by the country to implementation its 27-point agenda۔ کہ اگر FATF جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ آن سائٹ وزٹ کو انسسٹ نہیں کرتا کہ وہ خود جا کے کوئی گروپ جائے اور جا کے معائنہ کرے یا سادہ زبان میں آڈٹ کرے، خود تسلی کرے پاکستان میں آ کے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان کا نام فیٹف سے نکل جائے گا۔ پاکستانی سفارتی حلقے فیٹف ایجنڈے کے تمام 27 نکات پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے مطمئن ہیں، اور اگر فیٹف رکن ممالک 27 نکات کے آن سائٹ تصدیق پر اصرار نہیں کرتا تو پاکستان گرے لسٹ سے آج نکل سکتا ہے۔ فیٹف اجلاس پاکستان کے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی فنڈنگ سے متعلق عمل درآمد تصدیق کے لیے گروپ پاکستان بھیجتا ہے، تو پاکستان کو جون 2021 یعنی کہ اسی سال جون تک پاکستان کا نام گرے لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ اگر وہ اپنا کوئی گروپ بھیجتا ہے پاکستان میں کہ منی لانڈرنگ کے متعلق کیا کام جو کیے ہیں بتائے گئے ہیں وہ واقعتاً ہو رہے ہیں ایسے ہی، اور دہشت گردی سے متعلق جو فنڈنگ کا الزام تھا وہ، یہ دونوں چیزیں تصدیق کے لیے اگر وہ نہیں آتے تو ٹھیک، ورنہ جون تک زیادہ سے زیادہ نام رہے گا، اور اس کے بعد پھر ان کا گروپ آئے گا، جون میں جا کے رپورٹ سبمٹ کر دے گا جون سے پہلے، اور اس طریقے سے اسی سال جون میں ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں گے۔ تو اگر نکل گئے تو وہ تلوار ختم، اگر نہ نکلے خدا نہ خواستہ تو وہ میکسیمم جون تک ہے، اور وہ بھی صرف اپنی تسلی کے لیے آئیں گے۔ یہ تو ایک اچھی خبر۔ اور اس کے بعد یہ جو FIR ہمارے دشمن ملک نے ہمارے خلاف کروائی تھی، ایک بات بتا دوں، اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہوا، کیونکہ ہم بلیک لسٹ میں تو گئے نہیں، اور بلیک لسٹ میں اگر جاتے تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا، پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، بہت سارے فیلڈز میں معاملات کافی خراب ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اور ہماری معیشت پہلے ہی اتنی خراب ہے تو مزید خراب ہو جانی تھی۔ لہٰذا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنا گھر جو ہے وہ سیدھا کر لیا ہے، اور بہت سارے معاملات میں ہم اپنے گھر کو سیدھا کر چکے ہیں، بہت ساری چیزوں کو، وہ خواہ انتہا پسندی تھی، خواہ وہ عسکریت پسندی تھی، وہ منی لانڈرنگ سے متعلق قوانین تھے، ایک بالکل اوپن جا رہا تھا سلسلہ، بینکنگ کا نظام تھا، ہمارے بینک اکاؤنٹس مانیٹر، FBR، نادرا، یعنی ایک معیشت کو بھی اور ہم اپنے معاملات کو بھی ڈاکومنٹڈ کر چکے ہیں۔ اور اس لیے اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا ہے، اس وقت تمام بینک اکاؤنٹس جو ہیں
وہ انڈیویجول کوئی 1 روپے والا اکاؤنٹ ہے یا 1 لاکھ والا یا 1 کروڑ والا، جتنے بھی ہمارے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں پاکستان میں، وہ سب کے سب ایک سینٹرلائز اسٹیٹ بینک ان کو مانیٹر کر رہا ہے، پورا ایک سسٹم ہے، اور جو بھی اماؤنٹ لین دین ہو رہا ہے، ایک اماؤنٹ جو ہے وہ آن لائن مین سرور کے ساتھ اٹیچ ہے، ڈیٹا اٹیچ ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے اور پھر یہ ہے کہ کوئی اماؤنٹ آپ نے 1 ملین سے زیادہ کی ہے تو اس کو وہ آ جاتی ہے ریڈ میں، اس کو پھر ویریفائی کیا جاتا ہے، پھر اکاؤنٹ ہولڈر کو جاتا ہے فون کہ یہ اماؤنٹ کہاں سے آئی، کہاں گئی۔ اگر کوئی ڈرافٹ بنواتا ہے، کوئی پے آرڈر بنواتا ہے، کوئی زمین خریدتا ہے، باہر پیسے بھیجتا ہے، کسی بھی چیز سے متعلق اب بینک آفیسر کو یہ اتھارٹی ہے، یعنی کہ بینکوں کو بھی یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب اب تمام محکمے انٹر لنک ہیں، تو ایک تو یہ اچھا ہوا۔ دوسرا، مدارس کی ریفارمز تھیں وہ صحیح ہو گئیں، کل عدم تنظیموں سے متعلق معاملات تھے وہ ٹھیک ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس FIR نے پاکستان کو معاملات صحیح کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو جو ایک حادثہ ہوا تھا تو اس حادثے سے، اس اپورچونیٹی سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، نقصان نہیں۔ لہٰذا آگے بڑھتے ہیں۔ فیٹ آف سا ہو گیا جی، آج انشاءاللہ دعا کرنی چاہیے ہو جائے۔ اب آگے ہیں دوسری خبریں۔ دوسری خبر ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے، شریف فیملی کے لیے ایک اچھی خبر بھی اور آدھی غلط خبر بھی۔ غلط خبر سے مراد ہے بری خبر۔ ہوا یہ کہ آج مریم صفدر صاحبہ نے بہت زیادہ تنقید کی، نشانہ بنایا۔ وزیر آباد میں انہوں نے جلسہ کیا اور بنیادی طور پہ وزیر آباد میں جو انہوں نے فتح حاصل کی، ان کی سیٹ نکلی، تو ضمنی الیکشن میں وہ کامیاب ہوئے، تو وہ جشن فتح کا جلسہ تھا۔ لیکن اس میں انہوں نے ڈسکا کا ذکر کیا اور اس میں پھر اگین انہوں نے کہا کہ مجھے سارا پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس میں ایجنسیاں انوالو ہیں، اور ڈسکا میں جو دھاندلی ہوئی، اس میں جو لوگ پریزائڈنگ افسر جو آگے پیچھے ہوئے، فائرنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، تو انہوں نے ایک نقشہ کھینچا کہ فلاں ڈیرے میں، جس ڈیرے میں ہوا، کون کون تھا، ایجنسیوں کے کون کون سے لوگ تھے، تو مجھے سب پتہ ہے، اگر آپ لوگوں نے نہ بتایا، ہمیں انصاف نہ دیا تو پھر میں سارے پول کھول دوں گی۔ یہ اسی طرح کی دھمکیاں جیسے ماضی میں انہوں نے دی تھی، اور اگین انہوں نے ڈسکا کے پورے حلقے کا الیکشن دوبارہ کروانے کا اعلان کیا، NA 75 کا۔ لیکن ان کی جھنجھلاہٹ کی وجہ کیا تھی؟ ان کی جھنجھلاہٹ کی وجہ یہ تھی کہ آج حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان کی ضمانت منظور ہو گئی۔ لیڈر آف اپوزیشن ہیں پنجاب اسمبلی میں، پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں اپنی پارٹی کے، اور وہ پنجاب کے صدر بھی ہیں مسلم لیگ نواز کے، تو لہٰذا ان کی ہو گئی ضمانت۔ 1 سال سے زیادہ وہ جیل میں رہے، اور نیب سے پوچھا گیا کہ مزید یہ کتنا عرصہ مقدمہ چل سکتا ہے، انہوں نے کہا 1 سال بھی چل سکتا ہے، لہٰذا اس گراؤنڈ پہ ہارڈ شپ کی بنیاد پہ ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا۔ مریم صفدر صاحبہ کے لیے یہ خبر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اگر اسی بنیاد پہ، ہارڈ شپ بنیاد پہ، شہباز شریف صاحب کی بھی درخواست ضمانت گئی تو وہ بھی منظور ہو سکتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا مقدمہ بھی ابھی قریب فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی دیکھنا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں باہر آ کے کس حد تک کنٹرول کرتے ہیں پارٹی کو۔ پہلے ہوا یہ کہ مریم صفدر صاحبہ مکمل طور پہ پارٹی کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی تھیں، اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز یہ ہو گئے تھے باہر، گرفتار تھے، جیل میں تھے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ حمزہ اور شہباز یہ تو ابھی تک ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے، وہ ہی پارٹی کی اصل اہلیت رکھتے ہیں آئینی اور قانونی طور پہ۔ مریم صفدر صاحبہ چونکہ سزا یافتہ ہیں، اس لیے وہ اہل نہیں ہیں، وہ نہ الیکشن لڑ سکتی ہیں، نہ پارٹی کی قیادت کر سکتی ہیں، نہ اپنے دستخطوں سے کسی کو ٹکٹ ایشو کر سکتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں، ان پیپرز کچھ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جو سینٹ کے امیدواروں کا انتخاب ہونا تھا، اس میں بھی
جتنے بھی تھے مشاہد اللہ خان صاحب ہارڈ لائنر، ان کی وفات ہو گئی، پرویز رشید صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے، یہ مریم صفدر صاحبہ کے دست و بازو تھے۔ اس کے بعد طارق فاطمی صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے، زاہد حامد صاحب کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہے تھے، زاہد حامد صاحب کو نہیں ملا، اعظم نذیر تارڑ کو ملا، لہٰذا زاہد حامد صاحب بھی آؤٹ۔ یہ وہ لوگ تھے جو ڈان لیگس کے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے۔ ڈان لیگس کے ذمہ دار کون کون تھے؟ اس میں طارق فاطمی صاحب بھی تھے، اس میں عرفان صدیقی صاحب کا بھی نام لیا جاتا تھا، اس میں پرویز رشید صاحب کو بھی سیک کیا گیا تھا، زاہد حامد صاحب کو بھی اس میں سزا ملی تھی۔ تو یہ تمام لوگ اس زمانے کے ہیں، یہ ہو گئے باہر، اور اب آ گئے ہیں دوسرا گروپ، وہ زیادہ ہے۔ اب حمزہ شہباز واپس آ گئے پارلیمانی پارٹی کو، اب وہ سنبھالیں گے۔ سینٹ کے الیکشن سے پہلے حمزہ شہباز کی رہائی مسلم لیگ نواز کے لیے تو اچھی ہے، شریف فیملی یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حمزہ شہباز کس انداز میں آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم پی ایز کنفیوز تھے، اب پھر وہ ڈویژن جو ہے وہ اب نظر آئے گی، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ جب ایک جلسہ ناکام ہوا اس وقت بھی باتیں ساری ہو چکی تھیں، اور جاوید لطیف صاحب کے ذریعے مریم صفدر صاحبہ نے کہلوا دیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کون کون سے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں، تو اس وقت ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا تھا، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی، روحیل اصغر نے بھی، ان سب نے دو بدو جواب دیا تھا جاوید لطیف کو، اور وہ انڈائریکٹلی جواب تھا مریم صفدر صاحبہ کے لیے۔ خیر یہ ساری چیزیں تو ایک تو یہ ہے۔ پھر آج کا دن اور بھی امپورٹنٹ، اچھا مریم صفدر صاحبہ الزام عائد کر رہی ہیں سپریم کورٹ کو، وہ دھمکی دے رہی ہیں کہ وہ سینٹ کے الیکشن والے معاملے میں اوپن بیلٹ ہے یا سیکرٹ بیلٹ، اس میں نہ آئیں، اور بہت ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو اس کو اپوزٹ بات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں بظاہر لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، یہ بلاول بھٹو کی طرف سے ہے۔ پھر ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی سید یوسف زئی گیلانی کی، شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ شہباز سے، اور انہوں نے بھی پیغام رسانی کا کام کیا۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ وہ کافی امپورٹنٹ ڈے ہے آج کا، اور بڑے امپورٹنٹ آئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہنا چاہیے، بتا دیا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کن بنیادوں پہ کرے گی اور فیصلہ کرنا کیا ہے، سپریم کورٹ کے پاس کیا ہے چیز۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آخری دن یعنی کہ کل تقریباً تمام جو مین وکلاء تھے، رضا ربانی صاحب، فاروق ایچ نائک، باقی سارے بیرسٹر ظفر اللہ، یہ سب کے سب اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کر چکے۔ آج مختصر دلائل ہوں گے اور اس میں اٹارنی جنرل نے جواب الجواب دینا ہے، اور آج جمعرات ہے، آج نہیں تو کل یہ فیصلہ اناؤنس ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ لیٹ شاید نہ ہو، کیونکہ سینٹ کا الیکشن آ چکا ہے، شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، 3 تاریخ کو الیکشن ہے۔ لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں، جو کل سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو میں بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ آئین یہ بھی نہیں کہتا کہ سینٹ الیکشن قانون کے مطابق ہوں۔ سینٹ الیکشن کے لیے آئین میں فری ووٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہتے ہیں اگر پارلیمنٹ سینٹ الیکشن میں ترمیم کرے تو کیا اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب پوچھتے ہیں، تو فاروق ایچ نائک نے کہا بالکل، آئین سے متصادم نہ ہو تو ترمیم ہو سکتی ہے۔ جو سوال ریفرنس میں پوچھے گئے اس پر ہی جواب دیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان، خفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر آئین یہ کہتا ہے کہ ووٹ خفیہ ہوگی ووٹنگ، تو پھر خفیہ ہی ہوگی۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر آئین کہتا ہے تو، لیکن اگلی بات انہوں نے کہا کہ عدالت نے تعین کرنا ہے
کہ سینٹ الیکشن پر آرٹیکل 226 لاگو ہوتا ہے یا نہیں، اور سپریم کورٹ انہوں نے کہا پارلیمان کا بالکل متبادل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی اور ادارے کی ڈومین میں جا کے کوئی دخل اندازی کریں گے۔ ریاست کے ہر ادارے کا کام نے اپنا کام اپنی حدود میں رہ کے کرنا ہے، پارلیمان کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا واضح کر دیا۔ اب انہوں نے یہ بات کیوں کی کہ عدالت نے تعین کرنا ہے کہ سینٹ الیکشن پر آرٹیکل 226 لاگو ہوتا ہے یا نہیں۔ اب اس کی تشریح کرنی ہے۔ اب اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ سینٹ کا الیکشن آرٹیکل 226 کی ڈومین میں نہیں آتا، بلکہ یہ الیکشن آرڈر کی ڈومین میں آتا ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت جو قانون سازی ہوئی اس کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر آٹومیٹکلی یہ معاملہ امینڈمنٹ سے نکل جائے گا، یعنی پھر سینٹ کے الیکشن کو اوپن بیلٹ کرنے کے لیے کوئی آئین میں ترمیم نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اور اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ آئین 226 میں نہیں آتا، ایکٹ آف پارلیمنٹ ڈیل کرتا ہے، اس کے لیے حکومت کو صرف سمپل میجورٹی سے ایک ایکٹ میں، قانون میں ترمیم کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر پارلیمنٹ کا سیشن اویلیبل نہ ہو، قومی اسمبلی کا اجلاس میسر نہ ہو، تو حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ آرڈیننس جاری کر دیتی ہے۔ آرڈیننس 6 ماہ کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے آلریڈی اوپن بیلٹ کے لیے ایک آرڈیننس جاری کر چکی ہے، اور اس کو مشروط کر دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ تو لہٰذا اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بتانا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے، اس بات کا تعین کرنا ہے کہ 226 کے تابع ہے یا نہیں۔ اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے تو پھر تو یہ الیکشن 100% اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا، اور اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ 226 آرٹیکل ہی ڈیل کرتا ہے سینٹ کے الیکشن کو، اور سینٹ الیکشن میں بھی آرٹیکل 226 ہی لاگو ہوتا ہے، تو پھر یہ الیکشن سینٹ کا خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا، کیونکہ حکومت کے پاس نہ تو میجورٹی ہے آئینی ترمیم کرنے کی، اور نہ ہی وہ کر سکتی ہے، اور آئین میں ترمیم کے حوالے سے آرڈیننس بھی جاری نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا آج کا دن امپورٹنٹ فیٹف کے حوالے سے بھی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اعتبار سے بھی، اور حمزہ شہباز بھی آج اپنے گھر پہنچ جائیں گے، اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس فی الفور بلائیں گے، اور اپنی پارٹی کو نئی پالیسی دیں گے، جو کہ میرے خیال میں مریم صفدر صاحبہ کے لیے اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ مریم صفدر صاحبہ ڈسکوالیفائی ہیں، حمزہ شہباز کوالیفائی کرتے ہیں۔ آج پھر بلاول بھٹو کے ساتھ لنچ بھی ہے، مریم صفدر صاحبہ نے انوائٹ کیا ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں طے ہونی ہیں، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ سید یوسف زئی گیلانی صاحب قومی اسمبلی سے اپنی نشست جو ہیں وہ بچا نہیں پا رہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔